اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی سورہ نہیں ہے۔ معوذتین آفات آسمانی آفتیں کیا کیا ہو سکتی ہے؟ جو بھی آسمان سے آتی ہے، آفت آسمانی، مثلا طوفان، زلزلہ، سیلاب، قحط سالی، آندھی، سالہ باری، برف، اولے پڑتے ہیں وغیرہ بھی اللہ کی پناہ مہیا کراتی ہے۔ حدیث کا الفاظ سنیے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے جحفہ ایک جگہ کا نام ہے اور ابوا دوسری جگہ کا نام ہے، جحفہ اور ابوا کے درمیان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک ہمیں آندھی اور شدید تاریکی نے آ لے گیا۔ آندھی، آپ نے کبھی سینڈ اسٹارم دیکھا ہے؟ ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ رات کا اندھیرا بھی پھیکا پڑتا ہے اس کے سامنے۔ تو وہ آندھی آئی اور اندھیرا تاریکی ہو گئی، تو فرماتے آندھی اور شدید تاریکی نے آ لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنا شروع کر دی۔ آندھی ہے، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور فرمایا اے عقبہ، ان دو صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے، کسی پناہ مانگنے والوں کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ آندھی، طوفان، مصیبت، بیماری، پریشانی، کچھ بھی، دکھ، درد، ٹینشن، ڈپریشن، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ، مطلب سورہ فلق اور سورہ ناس کی آپ تلاوت کیجیے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ان دونوں صورتوں میں تمام چیزوں سے آپ کو پناہ ہے، سبحان اللہ، تمام چیزوں سے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ایک روایت میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد معوذتین کو پڑھا کرتے تھے، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، سمجھ رہے؟ لیکن یہ ہم کو جان پہ آتا، سونے سے اب یاد نہیں رہتا، سونے کے بعد یاد نہیں رہتا۔ ہاں، دوا کھاؤ والا ڈاکٹر تو سونے سے پہلے جاگنے کے بعد اٹھتے ہی سوتے تھے لے کے گولی لے کے سورے، اٹھتے ہی کہ ڈاکٹر نے بولا اسے فائدہ ہے، ٹھیک ہے لینا چاہیے، اگر جسم کو کوئی دوا سے فائدہ ہے تو لیجیے۔ سوال یہ ہے روحانی غذا کب گین کریں گے؟ سونے سے پہلے پڑھتے اور اٹھتے